بڑے بڑے ہمارے صحافی، بڑے بڑے گرکے جو ہیں نا، ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ عوام کی سیاست اور عوام جو ہے وہ سب سے سپریم ہے پاکستان میں، اور عوام کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور عوام کی طاقت، عوام کی رائے، عوام جو کہے، عوام اس طرح، عوام اس طرح۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نام لینا پڑے گا، بہت افسوس کے ساتھ، بہت بڑے بڑے صحافی ہیں، لائک عمر میں بھی بڑے ہیں، بٹ ان کا نام لینا پڑے گا، مجیب الرحمان شامی، سلمان غنی، طلعت حسین اینڈ اے نمبر آف ادرز ایز ویل۔ اس کے بعد مطلب اور بھی بہت سارے ایسے صحافی ہیں، ایک نجم الحسن صاحب ہیں۔ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر، چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر، کسی نے کوئی پیٹرول پمپ منظور کرانا ہو، کسی نے کوئی اور اپنا مفاد لینا ہو، کسی نے کسی اور قسم کا بینیفٹ لینا ہو، اپنے چند مفادات کی خاطر یہ جو صحافی ہیں پاکستان کے، چند صحافی، گنتی کے چند صحافی، 100 ہوں گے، 200 صحافی ہوں گے پورے پاکستان میں، 400 ہوں گے زیادہ سے زیادہ، یہ 400 لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اپنی ہر چیز بیچ رہے ہیں، اور یہ جعلی وزیر اعلیٰ اور جعلی وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریبات میں بیٹھتے ہیں، جا کے ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کو بچاتے ہیں۔ اگر آپ بڑے لیول پہ آ جائیں، جتنے میڈیا چینلز ہیں، جتنے میڈیا کے آلموسٹ 100% آف دا صحافی جتنے بھی ہیں، کچھ ڈر کی وجہ سے، کچھ خوف کی وجہ سے، کچھ صرف کمپلیسنٹ ہونے کی وجہ سے، یا کچھ اپنی نوکریاں بچانے کے لیے، جو بڑی بڑی 2 4 5 5 ملین کی جو ان کی سیلریز لگی ہوئی ہیں بڑے بڑے چینلز میں، ان کو بچانے کے لیے یہ جو پوری چوری، یہ جو پورا فراڈ اور پورا تھیفٹ ہوا ہے نا پاکستان کی عوام کے ساتھ، اس کو یہ لوگ لیجٹمائز کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ نہ تو ان کو ووٹ پڑا، جھوٹا فراڈ، بالکل فراڈولنٹ الیکشن، جن لوگوں نے 10,000 ووٹ نہیں لیے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، اور اللہ کا عذاب اس ملک پہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا کہ جس بندے کو ایک ووٹ اپنا ذاتی طور پہ نہیں پڑا، اس کو 220 ووٹوں کے ساتھ پنجاب اسمبلی کی وزیر اعلیٰ بنا دیا انہوں نے۔ 220 ووٹوں کا مطلب ہے کہ کم از کم 70-80 لاکھ، 1 کروڑ، 1.5 کروڑ ووٹرز کے ووٹ پہ ڈاکہ۔ 1.5 کروڑ ووٹرز نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ بننا چاہیے، بٹ انہوں نے ایک جھوٹا، بالکل فیک مینڈیٹ اٹھا کے ایک فراڈ وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اسی طرح آج وزیر اعظم جو بنا ہے، آج جو انہوں نے اسمبلی کے جو اسپیکر اور باقی جو انتخابات، جو باقی لوگوں نے حلف اٹھایا ہے، ایبسلیوٹلی بوگس، بالکل بوگس۔ کہاں 180 200 سیٹس تھیں پی ٹی آئی کی، وہ ساری کی ساری سیٹس یہ لوگ کھا گئے، اور انہوں نے جناب یہی جو کرونیز ہیں، نور عالم جیسے، خواجہ آصف جیسے، انجم عقیل خان جیسے، میں نے خود اسلام آباد کی 1-2 کانسٹیٹوئنسی میں ووٹ کیا ہے، انہوں نے اسلام آباد کا سارا مینڈیٹ چوری کر لیا، اور اینڈ اے نمبر آف پیپل ایز ویل۔ سو آلموسٹ 2 سے 4 کروڑ لوگوں کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ لوگوں نے اپنا نمائندہ کسی اور کو بنانا تھا، نمائندہ ان کو بنا دیا گیا۔ تو لوگوں کے حق پہ فضول قسم کا اور بروٹل قسم کا ڈاکہ ڈالا گیا، اور یہ سارے صحافی، یہ سارے میڈیا چینلز، یہ سارے صحافی جو ریاست کا چوتھا ستون کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ کمپلیسنٹ ہیں اس کرائم میں، اور اب یہ اس کو نارملائز کر رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے، یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کیا نمبر گیمز ہے، کیا کریں گی مریم نواز، کیا کریں گے وزیر، کیا پالیسی ہوگی، کیا پالیسی آئے گی بعد میں۔ سب سے پہلے تو یہ ہیں ہی جعلی اور فیک وزیر اعلیٰ اور فیک وزیر اعظم جو بننے جا رہے ہیں، ایبسلیوٹلی فیک لوگ ہیں یہ۔ میڈیا چینلز جو ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں، تو سب لوگ پاکستان میں چند صحافی، چند طاقتور لوگ، جو کہ آپ گنتی کے شاید پورے پاکستان سے اٹھائیں، گنتی کے 5-6 ہزار 10,000 لوگ بنیں گے، میکسیمم آپ لگا لیں 20,000 بن جائیں گے، 50,000 بن جائیں گے، لاکھ بن جائیں گے، میکسیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے اور جو مفادات پہ اور جو ریسورسز پہ مونوپلائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 1 لاکھ لوگ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے۔ بیانیہ بھی خود بناتے ہیں، پالیسیز بھی خود بناتے ہیں، ریسورسز بھی خود بانٹتے ہیں، ریسورسز جنریٹ بھی خود کرتے ہیں، ریسورسز پہ قبضہ بھی خود کر کے رکھتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ 1 لاکھ لوگوں نے پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے، 25 کروڑ لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو جہاں چاہتے ہیں اس طرف ان کا منہ کر دیتے ہیں، اور لوگ اس طرف ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے لوگوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ 1 لاکھ لوگوں کے مفادات
ان 1 لاکھ لوگوں نے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 25 کروڑ پاکستان کے لوگوں کے مفادات کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اور یہ روز لگا رہے ہیں اور ہر وقت لگا رہے ہیں، جیسے 5 صحافی 10 صحافی یا 100 صحافی اپنے مفادات کو بچانے کے لیے جعلی وزیر اعظموں اور جعلی وزیر اعلیٰ کو سپورٹ کرتے ہیں نا، ایسے ہی یہ 1 لاکھ لوگ یا 50,000 لوگ جو پاکستان کی اشرافی ہے، جن کا قبضہ ہے طاقت پہ، یہ اکٹھے ہو کے، یہ مل کے اس ملک کے عوام کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے، اس ملک کے عوام کے حقوق پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اور یہ کسی کو ہلنے نہیں دیتے، کسی کو بولنے نہیں دیتے. سو یو ہیو ٹو بی اویئر آف دیٹ کہ دس واز اے شام الیکشن، اور اس کی کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. اور انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل. I have a lot of hope in this country and the people of this country کہ یہ جو قبضہ ہے نا ناجائز، یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گا. 2 مہینے چلے گا، 4 مہینے چلے گا، 6 مہینے چلے گا، ریولوشن آئے گا، انقلاب آئے گا، اور وہ انقلاب خونی بالکل نہیں ہوگا. وہ ایک دانش مندانہ انقلاب ہوگا جو سوچوں میں آئے گا، پاکستان کی عوام کی سوچ میں جو آ چکا ہے. پاکستان کے ہر انسٹیٹیوشن میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اچھا سوچتے ہیں، جو پازیٹیو سوچتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اور الٹیمیٹلی وہ لوگ ان لوگوں کو آؤٹ نمبر کریں گے، ان لوگوں سے تعداد میں زیادہ ہوں گے، اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تو ان 1 لاکھ لوگوں کا جو یہ جو 1 لاکھ بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، 1 لاکھ بوڑھے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے 25 کروڑ لوگوں پہ اور 7 8 10 کروڑ نوجوانوں پہ قبضہ کیا ہوا، اور ان کو طاقت نہیں دے رہے، اور ان کے حقوق نہیں دے رہے، یہ 1 2 4 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتا. سو اسٹے ہوپ فل اینڈ ڈو پیسفل پروٹیسٹ. خان صاحب نے کہا ہے کہ سیٹرڈے کے دن پیسفل پروٹیسٹ کریں، ڈو پیسفل پروٹیسٹ. یہ لوگ زیادہ دیر ٹک نہیں سکتے، کیونکہ یہ ایک ہاؤس آف کارڈز ہے، یہ ایک کانچ کا گھر ہے، یہ ایک مٹی کا گھر ہے.